الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و جمیع الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کو پڑھنا شروع کیا۔ اس سورہ البقرہ کی 286 آیات ہیں اور کلمات 6221 ہیں اور حروف 25500 ہیں۔ سورہ البقرہ یہ صورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئیں، مگر وہ بھی بالاصطلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں۔ سورہ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد ہی نازل ہوئیں۔ اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے، جو سن 10 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو منا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اسی کے 80 یا 90 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اس کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو یہ وحی کا سلسلہ پھر ختم ہو گیا۔ سورہ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ سنام القرآن، ذروۃ القرآن اور ذروۃ القرآن ہے، اور ذروۃ ہر وہ چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوے میں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآن میں اشرف اور افضل ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیاطین اس گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت یا کوئی بیماری، کوئی رنج، کوئی غم وغیرہ، کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو صحت مل جائے گی، افاقہ ہو جائے گا۔ اور 10 آیاتیں، یہ 4 آیتیں شروع کی، یعنی الف لام میم ذالک سے لے کر ھم المفلحون تک،
اور سورہ بقرہ کی، اور پھر 3 آیاتیں درمیان کی، یعنی آیت الکرسی ایک آیت کے بعد اس کے آگے کی 2 آیات، پھر آخری سورہ بقرہ کی 3 آیات آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر تک۔ اللہ اکبر۔ مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی سورہ البقرہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ سورہ البقرہ میں 1000 اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، امر ہیں، اور 1000 نہی المنکر ہیں، اور 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 اور خبر اور قصص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ البقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت 8 سال میں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کا پڑھنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ ڈائریکٹ شاگرد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر بھی ان کو ان کی تعلیم میں 12 سال لگے۔ کتنا غور و فکر ہوگا، اور کس طرح، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک پڑھتے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ اس کے عجائبات ہمیں دکھلا، یا اللہ اس کی برکتیں ہمیں بتلا، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد تلاوت شروع کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی مضمون تھے، اس کی تفصیل کے ساتھ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اور یعنی اس کی ربوبیت اور اس کے پروردگار عالم ہونے کا بیان، دوسرا اس کا مستحق عبادت ہونا، اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا، اور تیسرا طلب ہدایت، اور یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سورہ فاتحہ کے آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے، یعنی جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے تو اس کو قرآن پاک ہی میں ملے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ البقرہ رکھی گئی، اور اس کو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ اس کتاب میں ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اول ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت، اور اجمالی طور پر آخر صورت میں ایمان مفصل بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور درمیان میں سورہ البقرہ میں ہر شعبہ زندگی، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر باطن کے متعلق ہدایات کے بنیادی اصول، اور ان کے ساتھ بہت سی جزیات بیان ہوئی ہیں۔ سورہ البقرہ کی لفظی ترجمہ: الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فی ہی، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین پرہیزگار لوگوں کے واسطے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے واسطے اس میں ہدایت ہے۔ پہلی بات تو ذکر کر کے فرمائی کہ الف لام میم، یہ ایسے ہی ہے کہ پہلی الرٹ کیا جا رہا ہے انسانوں کو کہ تم ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی اس کتاب کو شروع کرنے لگے ہو، الف لام میم، یہ ہوشیار کرنے کے لیے بھی۔ دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اس کے معنی اللہ کو پتہ ہیں یا اللہ کے رسول کو پتہ ہیں، لیکن امت پر اس کو واضح نہیں کیا گیا، اور لیکن یہ ہے کہ پڑھنے کا ثواب ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بطور مثال الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف کے اوپر 10 نیکیاں، لام کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں، یعنی اس سے معلوم ہوا۔ اور دوسرا اس آیت میں یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ یہ تم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، سمجھ میں آ جائے تو یہ تم پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آتی تو تب بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرو کہ کبھی نہ کبھی تو اللہ سمجھا ہی دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ساری چیزیں تمہیں ضروری نہیں کہ اس میں سے سمجھ میں آ جائیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہیں، یا الف لام میم، جتنے بھی یہ حروف ہیں، ہا میم عین سین کاف یا سین، یہ سب وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو پتہ ہیں، واللہ عالم۔ آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب، ذالکہ یہ دور کی طرف اشارہ ہے،
فرمایا کہ ذالکل کتابو، یہ وہ خاص کتاب ہے۔ کون سی وہ خاص کتاب ہے؟ جو لوح محفوظ سے نازل ہوئی، یعنی ذالکل کتابو، جس کو امانت دار لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل ہوئی، یعنی پھر بات ایک رات میں، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر آسمان دنیا میں نازل ہوئی، پھر بات تدریج آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، بزرگی والی کتاب ہے، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، جیسے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اس اللہ کی کتاب میں بھی کوئی شک نہیں، مضامین کے اعتبار سے بھی، اللہ کی طرف کے نازل ہونے سے بھی، اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا۔ فرمایا کہ انا نحن نزلنا، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ویسے تو قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کے بارے میں آتا بھی ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کریں گے، اس کے حلال کو حلال جانیں گے، اس کے حرام کو حرام، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں گے، اور جن سے اللہ نے منع کیا ان سے بچیں گے، ان کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ اس کی تفصیل کے ساتھ اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا استغفر۔